شان حبیب الرحمن کی آیت نمبر 5 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحیم۔ سورہ 2 آیت نمبر 37۔ ترجمہ: پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اس آیہ کریمہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی خطا کے بعد 300 برس تک سر آسمان کی طرف نہ اٹھایا، اس قدر روئے کہ اگر تمام دنیا کے آنسو جمع کیے جائیں تو ان کے آنسوؤں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ خازن، مدارک روح البیان وغیرہ۔ 5 حضرات دنیا میں زیادہ روئے۔ حضرت امام زین العابدین واقعہ کربلا کے بعد، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا خاتون جنت حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد، حضرت یحییٰ علیہ السلام خوف الہی میں، حضرت یعقوب علیہ السلام جدائی یوسف علیہ السلام یا اللہ کے سپرد نہ کرنے کی غلطی سے، حضرت آدم علیہ السلام اپنی خطا پر، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں کچھ دعائیہ کلمات خدائے پاک کی طرف سے القاء ہوئے۔ جب ان کلمات سے دعا مانگی تب رحمت الہی نے دستگیری فرمائی۔ وہ دعائیہ کلمات کیا تھے؟ اس میں بہت سے قول ہیں۔ شیخ عبد الحق نے مدارج جلد دوم کے شروع میں روح البیان نے اس آیت کے ماتحت، طبرانی، حاکم، ابو نعیم، بیہقی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک دن روتے روتے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں آیا کہ میں جب پیدا ہوا تھا تب میں نے ساق عرش پر لکھا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ معلوم ہوتا ہے کہ محمد الرسول اللہ ایسے مقرب بارگاہ الہی ہیں کہ ان کا نام رب نے اپنے نام سے ملا کر عرش پر لکھا ہے۔ تب عرض کیا کہ خداوندہ، میں اس ذات گرامی کے طفیل اپنی خطا کی معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف فرما۔ اس وقت رحمت الہی کا دریا جوش میں آیا اور خطا سے معافی ہوئی۔ سبحان اللہ، کیا رحمت والا نام ہے کہ اپنے والد ماجد کو پہلے تو سجدہ ملائکہ سے کرایا، پھر اس مصیبت سے بچایا۔ اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم، نہ آدم یافت توبہ ننو اصغر نجینا۔ اب اولاد آدم کو بھی یہی حکم دیا گیا کہ اگر تم لوگ گناہ کرو، کفر کرو، ظلم کرو تو بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں حاضر ہو کر ان سے شفاعت کی درخواست کرو اور وہاں جا کر رب سے توبہ کرو، اور محبوب بھی تمہارے لیے شفاعت فرما دیں تو تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ رب عز و جل فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ سورہ 4 آیت نمبر 64۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مدینہ پاک ہی جاؤ، بلکہ اس ذات کریم کی طرف متوجہ ہو جاؤ، کیونکہ وہ تو ہر جگہ حاضر ہیں، غائب تو ہم ہیں۔ اس کی تحقیق آئے گی۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ماؤ شما تو کیا، تمام انبیاء بھی حضور علیہ السلام کے حاجت مند ہیں۔ رب ہے رب العالمین اور حضور ہے رحمت للعالمین۔ جس کا پروردگار رب ہے اس کے لیے حضور رحمت ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم۔ شان حبیب الرحمن کی آیت نمبر 6 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ سورہ نمبر 2 آیت 104۔ ترجمہ: اے ایمان والو، راعنا نہ کہو، یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، اور پہلے ہی بغور سن لو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بظاہر اس آیت میں مسلمانوں کو ایک چیز سے روکا جا رہا ہے اور ایک چیز کا حکم دیا جا رہا ہے، مگر در حقیقت یہ عظمت مصطفیٰ علیہ السلام کی چمکتی ہوئی ایک روشن دلیل ہے۔ اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ صحابہ کرام کا دستور یہ تھا کہ جب حضور علیہ السلام کچھ کلام فرماتے اور صحابہ کرام کی سمجھ میں کوئی کلمہ نہ آتا تو عرض کرتے راعنا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اس کلام میں ہماری رعایت فرمائیے، یعنی ہماری خاطر دوبارہ فرما دیجئے،
یہ کلمہ رائنا یہود کی زبان میں ایک گالی تھی۔ یہود بھی خدمت اقدس میں یہی کلمہ بری نیت سے کہتے تھے۔ اس پر آیہ کریمہ نازل ہوئی اور مسلمانوں کو یہ کلمہ بولنے سے روک دیا گیا اور فرمایا گیا کہ اے مسلمانوں، اس کلمہ کی بجائے تم انظر نہ کہا کرو، یعنی اگرچہ تم یہ کلمہ نیک نیتی سے کہتے ہو اور اچھے معنی مراد لیتے ہو، مگر یہود کو تو اس کی وجہ سے گستاخی کا موقع مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا عظمت محبوب ثابت ہوئی کہ پروردگار عالم کو اپنے محبوب کی شان اس قدر بڑھانا منظور ہے کہ کسی کو ایسی بات کہنے کی اجازت نہیں دیتا کہ جس کلمہ سے دوسرے کو بدگوئی کرنے کا موقع ملے۔ اس مسئلہ سے یہ معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کوئی ہلکی بات منہ سے نکالنا اگرچہ بری نیت سے نہ ہو کفر ہے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نعلین مبارک کی بھی ادنیٰ گستاخی کی، کافر ہو گیا۔ شرح فقہ اکبر میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ نقل فرمایا گیا کہ ہارون الرشید کے دسترخوان پر کدو پک کر آیا۔ کسی نے کہا کہ کدو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مرغوب تھا، دوسرے نے کہا لیکن مجھے پسند نہیں۔ اس پر امام ابو یوسف نے قتل کے ارادے سے تلوار نکال لی اور حکم فرمایا کہ تو مرتد ہو گیا، کیونکہ تو نے اپنی بے رغبتی کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلہ میں ذکر کیا۔ اس نے توبہ کی، تب چھوڑا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دامن پر غلامی کا دھبا لوگوں نے لگایا تھا کہ مصر والوں نے سمجھا تھا کہ یہ بادشاہ مصر کے غلام ہیں۔ پروردگار عالم نے ایک ایسی قحط سالی بھیجی کہ تمام ملکوں کے لوگ اپنی جائیدادیں، جانور، ساری کائنات فروخت کرنے کے بعد آخر آپ کے ہاتھ پر خود فروخت ہو گئے اور آپ نے سب کو آزاد کر دیا۔ اب تمام دنیا تو آپ کی آزاد کردہ غلام ہو گئی، آپ سب کے آقا ہو گئے۔ اب کون تھا جو ان کو غلام کہتا؟ اس سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے اس زمانہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کلمات گستاخانہ کہے یا چھاپے، بے دین ہیں۔